آپ کے شہر سانگلا ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ہر روز جیسا کہ معلوم ہے نئے سے نئے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، کلام بھی شامل کرتے ہیں اور آپ کی پیار محبت سمیٹتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ہمارے درمیان بڑی بڑی پیاری شخصیات تشریف فرما ہے۔ آج کا موضوع تقریباً 2-3 موضوعات ہیں، لیکن کوشش کریں گے ایک ہی موضوع پر رہتے ہوئے گفتگو کریں، کیونکہ سب سے بڑا موضوع کہ حضرت جو مومنوں کی ماں جو قرآن فرمائے، جن کے بارے میں پاکیزگی کے حوالے سے قرآن گواہی دے رہا ہے، مومنوں کی ماں پکارے تو حضور علیہ السلام کا فرمان بھی اس کے حوالے سے ہے کہ مومنوں کی ماں جو ہے وہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر آپ کی ازواج ہیں۔ تو آج حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم ہے، تو آپ کے حوالے سے انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اور بابا جی صوفی باصفا یقیناً جن کا فیض پوری دنیا میں عام ہے، پاکستان ہی نہیں پاکستان کے باہر بھی کئی ممالک میں آپ کے چاہنے والے پیار کرنے والے صوفی باصفا ولی کامل بابا جی صوفی محمد برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ آج آپ کا بھی یوم جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ کوشش کریں گے اس حوالے سے آخر پر گفتگو کریں۔ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا ابرار حسین صاحب چشتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، بہت کرم ہے، مہربانی جی۔ اور ان کے ساتھ جناب محمد احمد صابری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی صابری صاحب؟ ٹھیک ہے کیسا؟ الحمدللہ۔ حسین آواز اور انداز دیے ہوئے یقیناً اکثر و بیشتر کئی ٹی وی چینلز پر نظر آنے والی شخصیت۔ میں نے تو رمضان المبارک کے اگر 30 روزے ہیں تو دیکھا ہے کہ ہر روزے ہر افطاری پر یا سحری پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹیلی ویژن پر نظر آنے والی شخصیت جناب مزمل حسین سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور آپ کو ڈھیروں دعائیں ہیں، آپ کو سیفی ساؤنڈ، رضوی پروڈکشن، حافظ بلال صاحب، آپ کی پوری ٹیم کو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن پر کامیابی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید عزتوں اور برکتوں سے آپ کو نوازے۔ شکریہ جی۔ اور ان کے ساتھ حسین آواز لیے ہوئے جناب محمد اظہر حسین صاحب برکتی صابری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، رسول کا شکر حسن۔ آپ سنائیں سب خیریت؟ اللہ رسول کا بڑا احسان کرم فضل زبردست۔ ناظرین، شروع میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن بھائیوں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سیفی ساؤنڈ سسٹم والے، رضوی پروڈکشن موویز والے، اور ان کے ساتھ ساتھ ABC گارمنٹس، برائٹ پروڈکشن، اور بالخصوص مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کی پوری ٹیم کا، انتظامیہ کا، جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، سوال و جوابات بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ لائیو دیکھتے دیکھتے چھوٹا سا نیچے کمنٹس کیجئے، اگر پسند آئے تو پھر بھی کیجئے، اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو پھر بھی کمنٹس کیجئے کہ اس میں یہ تبدیلی ہو جائے تو مزید اچھا پروگرام ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ کچھ سوال پوچھنا چاہیں کمنٹس کی مدد سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کا سوال مجھ تک پہنچ جائے گا، پھر علامہ صاحب کے پاس آپ کا سوال پھر جواب لیں گے۔ تو آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، خاص کر کے مومنوں کی ماں، ازواج مصطفیٰ میں سے بڑی پیاری زوجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
حضرت اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے گفتگو ہے. تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے علامہ صاحب یہی سوال رکھوں گا کہ آپ کی شادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ کب ہوئی؟ اس کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا روشنی ڈالیں، اس کے بعد پھر اگلے سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ماشاءاللہ. ان میں آج جن کا ذکر خیر ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ. آپ کی شادی مختلف روایات کے مطابق نکاح جو آپ کا نا تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر میں نکاح پڑھا گیا تھا. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ المکرمہ میں ہی موجود تھے، تو آپ کا نکاح پڑھا گیا. تو جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر جس وقت مدینہ پاک تشریف لے کے گئے تو اس کے بعد 12 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو گئی. تو لیکن آپ قد و قامت اور جسامت کے لحاظ سے ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے 20 سال کی عمر میں جب عورت پہنچ جاتی ہے نا تو وہ آپ 12 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر جیسے نظر آتی تھی. تو اتنی آپ اور ماشاءاللہ ذہین بھی بہت زیادہ تھی اور آپ کی جسامت قد و قامت 20 سال کی عمر کے مطابق تھے. تو 12 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو گئی. 7 سال کی عمر میں آپ کا 6 یا 7 سال کی عمر میں آپ کا نکاح پڑھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تو اکثر و بیشتر سنا ہے کہ جیسا کہ کیلنڈر بھی ایک ملتا ہے وہاں سے بھی آپ کی جو شادی کا دن تھا عمر تقریباً 16 سال بعد اوقات یہ بھی روایت میں ملتا ہے. ایسے بھی ہے کوئی روایت؟ نہیں، جو مضبوط ہے نا جو 12 سال یا 13 سال 12-13 سال ہے. ٹھیک، نکاح جو ہے نا 6 یا 7 سال کی عمر میں، رخصتی آپ کی 12 یا 13 سال. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار تھا، جی محبت تھی، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ، آپ کا جب وصال ہوا نا تو آپ شب و روز پریشان رہتے تھے. آپ کی پریشانی دیکھ کر جب آپ کے پاس پیغام پہنچا کیوں نہ ہو کہ آپ دوسری شادی کر لیں، تو پھر جب یہ پیغام پہنچا تو پھر آپ نے سوچا دوسری شادی کا. تو وہ جو شادی ہوئی تھی وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے طے پائی تھی. تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرمایا کرتی تھی کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی نا تو آپ نے اپنا مکے کی سردار جو تھی نا وہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ تھی. مکہ المکرمہ میں جو عورتوں میں سردار تھی نا مالی لحاظ سے، بالکل ایسے ہی. تو آپ اتنی مالی لحاظ سے اتنی طاقتور اور مضبوط تھی کہ جب آپ کی شادی ہوئی نا تو رات کا جب وقت ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو اپنا سارا مال و دولت جو ہے نا اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دیا. تو علماء مفسر تفسیر والے لکھتے ہیں کہ اتنا ڈھیر لگ گیا کہ ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور دوسری طرف حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ آپ بیٹھ گئیں. تو آپ کو ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا مال تھا آپ کے پاس، ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو پھر عرض کرتی ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، خدیجہ بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے اور میری زندگی اور میرا سب کچھ ہی آپ کا ہے، تو آپ اس سے جو چاہے کر سکتے ہیں. آج کی عورت تو اپنے خاوند کو اپنے پاس جو پیسے ہو نا وہ دینے میں بہت جھجکتی ہے، بعض اوقات بہت لڑائی جھگڑے گھروں میں رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں اماں
खदीजतुल कुबरा क्या सबक दे के गई हमको कि सारा माल इकट्ठा करके हजूर की बारगाह में लेके आ गई, या सैयदी या रसूल अल्लाह ये आपका है, मैं भी आपकी हूँ, तो जो चाहो आप करो। तो आपने फरमाया अगर ये मेरा है ना तो सुबह का सूरज तुलू होने दो। तो जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सब गरीबों को बुलाओ, सब यतीमों को बुलाओ, सब मस्कीनों को बुलाओ। तो आपने सब माल गरीबों यतीमों तकसीम फरमा दिए। तो जब हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे अपनी उस बीवी से, तो फिर आप इतना परेशान रहते थे। फिर उसके बाद जो दूसरी शादी तय पाई वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से थी। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत फरमाया करती थी, इतनी कि आप मज़ाक के रंग में भी, और जब यहाँ प्यार होता है ना तो वहाँ पे नाज भी उठाए जाते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दफ़ा ना गुस्ल करके बाहर तशरीफ़ लेके आए तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा आपके पास जौ का आटा था, आपने वो पकड़ा तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन के ऊपर मल दिया। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा ये क्या कर रही हो? हुजूर आपने तो खुद फरमाया है इसको जिस्म से लगाने से रंग साफ हो जाता है। हुजूर भी मुस्कुरा पड़े, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा भी मुस्कुरा पड़ी। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी गज़वा या जंग में जाते तो आपकी ये ख्वाहिश होती थी कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा मेरे साथ जाएं, इतनी ख्वाहिश का इज़हार फरमाते थे। और इतनी मोहब्बत थी कि जब आपके आखिरी अयाम थे ना ज़िंदगी के, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बीवी को इकट्ठा करके फरमाया कि अगर आप इजाज़त दो तो जो ज़िंदगी की ये आखिरी अयाम है मैं आयशा के हुजरे में ना बसर कर लूँ। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा मुबारक में जब आखिरी अयाम बसर कर रहे थे तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हूँ मुझे इस बात पे इतना फ़ख्र है कि जब मेरे सरकार जब आपका आखिरी अयाम थे तो आपका सर मेरी गोद में था। मुझे इतना फ़ख्र है कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलील थे ना तो एक सहाबी उनके पास एक मिसवाक थी, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मिसवाक को देखा तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को बहुत पसंद फरमाया करते थे। सहाबा कराम फरमाते थे कि हमें तो ऐसा मालूम होता था जैसे कभी ये इतनी मिसवाक की ताकीद की जाती कहीं फ़र्ज़ ही ना हो जाए, ऐसे ही है, कहीं फ़र्ज़ ही ना हो जाए। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने मिसवाक को देखा ना तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा समझ गई कि आपका जी कर रहा है कि मैं मिसवाक लूँ। तो जब आपने मिसवाक पकड़ी तो वो थोड़ी सख्त सी, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने उस मिसवाक को अपने मुंह में रख कर उसको चबा कर नरम करके जब हजूर को पेश की तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक पकड़ कर अपने मुंह में डाल ली। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती मुझे इस बात का फ़ख्र है मेरा लवाब और हजूर का लवाब एक हो गया। इतनी मोहब्बत कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा आप ज़हानत में भी बहुत ज़्यादा थी, ज़हीन भी बहुत ज़्यादा थी, और इतनी ज़हीन थी कि जनाब सभी साहब के क्या बताऊँ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक दफ़ा गुज़र रहा था तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आपका बचपन था, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का बचपन था। आप अपनी सहेलियों के साथ अक्सर खेला करती थी खिलौनों के साथ। तो जब वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे आपने देखा कि इन खिलौनों में से एक ऐसा खिलौना था जो घोड़ा था और जिसके पर भी थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा इस घोड़े के पर हैं, मैंने तो परों वाला घोड़ा नहीं देखा, ये परों वाला घोड़ा कौन सा है? तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने वो उसका जवाब क्या दिया? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इतनी ज़हानत रखने वाली थी और इतनी ज़हीन थी, आपने फौरी जवाब दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो बुराक था उसके भी तो पर थे ना। उस घोड़े के अगर पर हो सकते हैं तो इस घोड़े के पर नहीं हो सकते। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से इतनी मोहब्बत इतनी उल्फत थी कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, और ऐसा सबक दे के चले गए और लोगों को ऐसा सबक दे के चले गए कि अगर ज़िंदगी बसर करनी है तो ऐसे बसर करो जैसे नबियों के ताजदार ने बसर की और उम्महातुल मोमिनीन और मोमिनों की माँ हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने बसर की। तो अज़ीज़ान गिरामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत बेमिसाल है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये विसाल के बाद हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के जब दौर आया
تو آپ امہات المومنین جو تھی نا سب کو سالانہ 10 ہزار درہم دیا کرتے تھے، سالانہ 10 ہزار درہم دیا کرتے تھے. لیکن حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جب درہم جاتے تو وہ 12,000 جاتے. پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ امہات المومنین سب کو 10 ہزار درہم دیتے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو 12,000 درہم کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے 12,000 دیتا ہوں کیونکہ میری سرکار کو عائشہ سے پیار بہت تھا، حضرت اماں عائشہ سے محبت بہت زیادہ تھی. ارے وہ ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، تو وہ ہماری ماں ہے اور ہمیں پتہ ہے ماں کی قدر کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے. کچھ کم علم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ماں کو ہی نہیں بخشتے. جب ایسی باتیں کرنے پہ آئے جو میں اپنی زبان سے جاری نہیں کرنا چاہتا، سمجھنے والے تو سمجھ آتے ہیں وہ ہماری ماں ہے. تو جو اپنی ماں کی قدر کرتا ہے یا والد کی قدر کرتا ہے نا تو جنت تو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے نا. تو عزیزان گرامی بس یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی بسر فرمائی کہ آپ چاہت رکھتے تھے کہ جب میں سفر میں جاؤں اور میرے سفر میں جو ساتھی ہو حضرت اماں عائشہ صدیقہ. جی ناظرین، میں چاہتا ہوں یہی سوال احمد صابری صاحب سے بھی کروں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں. بہت پیارے حسین ثنا خان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، تو کلام کے فوراً بعد پھر ایک مختصر سی کمرشل بریک ہوگی. بریک کے بعد جب پھر حاضر خدمت ہوں گے یہی سوال صابری صاحب سے کریں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو کومنٹس کی شکل میں کر سکتے ہیں. جی مزمل بھائی کون سا کلام پیش فرمائیں؟ میں کہتا ہوں کہ نعت شریف شامل کر لیں، اس کے بعد پھر منقبت یا جیسے آپ کی مرضی. جی بسم اللہ. میں احمد علی حاتم صاحب کا لکھا بڑا خوبصورت کلام ہے، بسم اللہ. اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر منقبت انشاءاللہ. کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے. جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے. یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں کہ سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے. شبیر تو کہتے تھے کربل میں فدا ہو کر، شبیر تو کہتے تھے کربل میں فدا
تیرے نام پہ وارا ہے، جو کچھ بھی تھا اے نانا تیرے نام پہ وارا ہے۔ کیا شان محمد ہے محبوب کی مدح میں، اس رب دو عالم نے قرآن اتارا ہے، اس رب دو عالم نے قرآن اتارا ہے۔ یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں ثنا اس کی، کہتے ہیں جسے احمد ہر ایک سے جو پیارا ہے، کہتے ہیں جسے احمد ہر ایک سے جو پیارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، او نوکر جو تمہارا ہے، او نوکر جو تمہارا ہے۔ اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے۔ اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں؟ جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی، ابھی تک سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں۔ بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا۔ اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام۔ جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی، جب مرضی آپ آ سکتے ہیں۔ ریلوے گلی نمبر 3 سانگلہ ہل، ضلع ننکانہ صاحب۔ موبائل نمبر 0300 7212 658۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رائٹ، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس، اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے، اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو
सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कब तक दिखाऊं? जी सर अभी दिखा दूँ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजी के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, जब मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300721268। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आज की नशिस्त मौजू गुफ्तगू आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सिलसिला मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं कि हज़रत सय्यदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ प्यार कैसा था, मोहब्बत कैसी थी। जनाब मोहम्मद अहमद साबरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जी साबरी साहब क्या फरमाएंगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस अशार से करता हूँ कि मरने की तरफ देखा न जीने की तरफ देखा, जब भी चोट लगी दिल पे मदीने की तरफ देखा। माशाअल्लाह। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, वाह वाह माशाअल्लाह, सच्चे मोमिनों की सच्ची माँ माशाअल्लाह, और सच्चे नबी की सच्ची बीवी उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका प्यार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुछ इस तरह का था कि मुतवातिर के साथ हमारे यहाँ ये हदीस सुनाई जाती है कि इंशाअल्लाह पसंद आएगी कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन अम्मा जी से आप दूध का प्याला पी रही थी तो सरकार ने फरमाया आयशा थोड़ा सा मेरे लिए भी बचा लेना। माशाअल्लाह। तो अम्मा जी फरमाती हैं कि मैंने बचा लिया और सरकार को देने लगी, और सरकार ने जैसे ही वो प्याला मुझसे लिया और होंठों की तरफ अभी लेके जा रहे थे, होंठों के करीब आए तो सरकार रुक गए और रुक के सरकार ने फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया आपने इस प्याले पे लब किस जगह पे लगाए हैं। तो अम्मा जी ने जब लब वाली जगह की निशानदेही फरमाई तो सरकार ने फिर इतना प्यारा गहरा रिश्ता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ पर हमारी अम्मा जान के लब लगे सरकार ने वहाँ लब रख के और दूध को नोश फरमाया। और एक मुनफरद हदीस सुनाना चाहता हूँ, शायद यकीन के साथ ये कभी नहीं सुनी होगी, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी शहजादी फातिमा, क्या मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगी? तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं क्यों नहीं मोहब्बत करूँगी? तो सरकार ने फरमाया ऐ मेरी बेटी फिर आयशा से मोहब्बत करो। आप कुरान की अलहमद की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक चले जाए, कुरान कहता है कि रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह फरमाता है रसूल से मोहब्बत करो, सहाबा फरमाते हैं रसूल से मोहब्बत करो।
ताबी फरमाते रसूल से मोहब्बत करो। अमीरुल मुजाहिदीन ने भी यही दर्श दिया कि रसूल से मोहब्बत करो। दुनिया का कोई भी शख्स ले ले, आम मुसलमान भी ले तो उसका ये भी कीदा है कि रसूल से मोहब्बत करो, लेकिन रसूल फरमाते हैं उसे फरमा लिया सरकार कि जिनके आने के लिए सैयदान सरकार खड़े हो जाते हैं। सरकार ने फरमाया फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और सरकार उन्हें फरमा रहे हैं फातिमा मेरी आशा से प्यार करो। माशाअल्लाह। और इमाम रुबानी मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब भी मैं कोई खाना पकाया करता तो इसका सवाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जनाब सैयद कायनात की बारगाह में और जनाब अमीरुल मोमिनीन अली पाक और हसनैन करीमैन की बारगाह में पेश किया करता। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी किस्मत जागी और ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा हुआ और सरकार ने मुझसे चेहरा अनवर फेर दिया, तवज्जो उठा के फरमाया मैं आशा के घर में रहता हूँ और जिसने मुझे खाना खिलाना वो आशा के घर भेजा करे। तो आप फरमाते हैं मैं समझ गया कि सरकार ने फरमाया कि मुजद्दिद अब जब कभी भी साले सवाब करना है तो मेरी इस बीवी को लाजमन भी रखना है। तो फरमाते फिर मैंने अकेली अम्मा जी को नहीं, फिर तमाम उम्महातुल मोमिनीन को लेकर कहता है। और ये सरकार अलैहिस्सलाम की इतनी महबूबा बीवी हैं, इतनी महबूबा बीवी हैं कि फरमाती हैं कि मुझे तमाम अजवाज में से 10 खसलतें ऐसी हासिल हैं जो किसी की अजवाज को नहीं है। अगर इसकी तफसीर में पढ़ूंगा तो बाद गुफ्तगू आगे चली जाएगी, कुछ अर्ज करता हूँ। आप फरमाती हैं कि सबसे अव्वल जो मुझे फजीलत हासिल है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने मेरे अलावा किसी और कुंवारी लड़की से शादी नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरी जो फजीलत है आप फरमाती हैं मेरे अलावा किसी के माँ बाप ऐसे नहीं जो मुहाजिर है। दूसरी फजीलत मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी है। और तीसरी फजीलत आप फरमाती हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने जो अय्याम आपने गुजारे आखिरी वक्त में वो मेरे हुजरे में गुजारे। बेशक। और रवायत में मिलता है, मुसन्निफीन मुअर्रिखीन लिखते हैं इस बात को कि विसाल के वक्त, ज़ाहरी विसाल के वक्त आका अलैहिस्सलाम का जो चेहरा अनवर था ना वो आपकी गर्दन और आपके सीने के दरमियान था। मुसन्निफीन लिखते हैं। और आप फरमाती हैं इससे बड़ी और भी फजीलत मेरे लिए ये है कि आपकी कब्र अनवर मेरे हुजरा मुबारक में बनी है। आपकी कब्र अनवर मेरे हुजरा मुबारक में बनी है। और क्या आप इतना मोहब्बत, इतनी मोहब्बत फरमाया कि आयशा अल्लाह ने हर नबी को एक नाम अपना ऐसा खास दिया है कि वो नबी जब वो नाम लेकर दुआ करता अल्लाह फौरन कबूल करता है। तो अम्मा जाकी इल्मी काबिलियत देखिए, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह वो मुझे भी बताइए। तो आपने फरमाया नहीं आयशा ये मेरे और रब के दरमियान राज की बात है। अम्मा जी ने कहा ठीक है। अर्ज की या अल्लाह तुझे तेरे तमाम नामों का वास्ता मेरी बख्शिश फरमा। तो अर्ज की या रसूल अब वो राज वाला नाम आ गया। फरमाया आयशा वो राज वाला नाम आ गया, वो राज वाला नाम आ गया। और ये सरकार की इतनी महबूबा बीवी, इतनी महबूबा बीवी है कि इतनी महबूबा बीवी है, मैं कहता हूँ आपका नाम आ जाए तो पता चल जाता है यार ये कितनी महबूबा बीवी है। माशाअल्लाह इतनी महबूबा बीवी है कि एक शख्स ने आके अर्ज की कि अम्मा जी वो फुला आप पर बकवास कर रहा है। तो हमने कहा कि यार चुप करो, वो मोमनों की माँ है, तुम्हें नहीं पता। तो उसने कहा वो मेरी माँ नहीं है। तो आपने फरमाया तो हाँ, उसने ठीक है मैं तो मोमनों की माँ हूँ, मैं तो मोमनों की माँ हूँ। और तो मोमन माँ के खिलाफ बदगुमानी नहीं करता, और तो मोमन अपनी माँ के खिलाफ बद इखलाकी का सोच भी नहीं रखता और ना करता। आप इससे समझदार हैं। जिसने कर ली ना इधर का रहा ना उधर का रहा, क्योंकि माँ की कुरान का फैसला है ना, कुरान कहता है कि माँ के आगे उफ भी नहीं करना। माँ जो मर्जी करे, तुम्हें हुक्म है उफ तक नहीं करना। तो या जो, और अगर तुम करोगे माँ का बेअदब, कुरान का फैसला है वो पक्का दोष की है, जहन्नम में जाएगा। अब जो इधर ये तो उम्मुल मोमिनीन है, ये तो उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ है। और आपकी इस कदर इल्मी काबिलियत है। अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि जय्यद सहाबा इकराम आपसे मसला पूछने आया करते थे, और वो मसला जो आपसे पूछा करते किसी और से हल भी नहीं हुआ करता था। जो आपसे मसला पूछा करते थे, जो आपकी शान मुबारक, हम कहते हैं कि जिंदगी खत्म हुई और कलम टूट गए कि या सैयदा आपके उसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। और अम्मा जी कि इतनी मुबारक शान कि आप फरमाती हैं कि मैं सरकार से नाराज थी और ऊंचा बोल रही थी। तो इसी दौरान अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल अबू बकर सिद्दीक आ गए रज़ी अल्लाह तआला। आप आगे फरमा लगे ए उम्मे रुमान की बेटी, ये आपकी वालदा का लकब है, ए उम्मे रुमान की बेटी क्या तू नबी की आवाज से अपनी आवाज को बढ़ा रही है? आप मेरी तरफ बढ़े थे कि रसूलुल्लाह दरमियान में आ गए, रसूलुल्लाह दरमियान में आ गए। तो जनाब अबू बकर चले गए तो आपने आके ना बड़े प्यार से जनाब आयशा को मनाया, प्यार फरमाया। और बाद में
सरकार अलैहिस्सलाम ने अबू बकर से फरमाया कि यार तू दरमियान में ना आया कर, ये मेरी बड़ी मोहब्बत वाली बात है। और सरकार ने फरमाया आशा मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझसे नाराज कब होती हो और राजी कैसे। फरमाया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? फरमाने लगे कि आशा जब तुम कहते ना रब्बे मोहम्मद की कसम, तो मुझे पता चलता तू मुझ पे राजी है। जब तू कहते ना इब्राहिम के रब की कसम, मुझे पता चल जाता तू मुझसे नाराज है, तू मुझसे नाराज है। और अगली बात आपकी शान और शौकत की करूं तो इस पे ये एक ही गुफ्तगू मेरे ख्याल से काफी रहेगी कि अम्मा जी फरमाती हैं कि जनाब जबरील और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ अपने बिस्तर पे बैठा करते थे। और मेरी ये भी शान है, मुझे फख्र है कि जब मैं सरकार के साथ बिस्तर पे होती, यानी मेरे बिस्तर पे वही आया करती थी और किसी और बीवी के साथ होता तो वही नहीं आया करती थी। ये अम्मा जी फरमाती हैं। और अम्मा जी फरमाती हैं कि जनाब जबरील अमीन सरकार के पास बैठा करते थे और सरकार फरमाते थे आशा ये जबरील है, मुझे तुझे सलाम कह रहा है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ आप देखिएगा एक बड़ी नुक्ते वाली बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अम्मा जी कहती हैं जबरील सरकार के साथ बैठा है, मैं सरकार के साथ बैठी हूँ। जबरील सरकार के साथ, सरकार मेरे साथ है, लेकिन जबरील को सरकार देख रही है, आशा की आंख नहीं देख रही, आशा की आंख नहीं देख रही। तो फिर ये कुरान का सही फैसला है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, कि हुजूर नूर है और नूर को नूर ही देख सकता है, नूर को नूर ही देख सकता है। तो अम्मा जी आगे से कहती है जबरील तुम पर भी सलाम हो, कि जबरील जिन्हें सलाम करे, नबी जिनकी हाथ से प्याला लेके उन्हीं लब पे अपने लब लगा कर दूध पिए। और अल्लामा साहब बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि सरकार ने मसवाक तलब फरमाई और अम्मा जी ने नरम करके दी, और जिनका लाभ जाते रसूल से मस हो और जिनका विसाल मुबारक ज़ाहरी उनकी गोद में हो और जिनका हुजरा उनके घर में बने और जिनकी ये शान हो कि अल्लाह उनकी पाक दामनी के लिए कुरान में आयत नाज़िल फरमा देता है। अम्मा जी फरमाते मुझे नहीं था पता, मुझे तो ये था, किताब मुसन्निफीन लिखते हैं कि मैं था ये समझ रही थी कि जिन बदबख्तों ने ये तोहमत लगाई ये सरकार आराम फरमाएंगे, खाम में अल्लाह पैगाम भेजेगा कि हुजूर शहजादी इस तरह। फरमाया नहीं, सरकार मुस्कुरा के फरमाया आशा तेरे हक में तेरी पाक दामनी अल्लाह ने कुरान अता फरमा दिया, नाजिल कर दिया। और यार जिनके लिए पाक दामनी के लिए कुरान नाजिल हो, जिनके लब हजूर के लब के साथ मस हो जाए और जिनका लाभ हजूर के लाभ के साथ मस हो जाए, जिनका जिस्म मुबारक रसूल के जिस्म से मस हो जाए, फिर उनकी शान हम क्या बयान कर सकते हैं। हमारे लिए तो यही काफी है कि उम्मुल मोमिनीन है, वो मोमिनों की माँ है। और मोमिनों की माँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और एक हदीस पाक हमने पढ़ी बड़ी प्यारी वाली, इंशाल्लाह सबका ईमान ताजा होगा। फरमाया जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी कसरत से करता है। माशाअल्लाह, बेशक। जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी कसरत से करता है। और सरकार ने फरमाया याद रखना जो दुनिया में रह के जिसके साथ मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसके साथ उठाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वालिदैन मुस्तफ़ा के भी अदब करते हैं, खुद रसूलुल्लाह के भी करते हैं, सरकार की तमाम अज़वाज का भी अदब करते हैं, हजूर के सहाब का भी करते हैं, अहले बैत का भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा हशर इन हस्तियों के साथ होगा तो इंशाल्लाह हमें घबराने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो आला हज़रत ने सरकार की इसी इशार पे तो लिखा था कि सरकार क्योंकि जिन को भी निस्बत मिली ज़ाते मुस्तफ़ा की वजह से मिली। तो आला हज़रत ने जब देखा ना कि जिनको भी निस्बत मिली सरकार की वजह से मिली और जिन्होंने सरकार के दर पे सर नहीं झुकाया वो ठुकरा दिए गए। जब ज़ाते मुस्तफ़ा की तरफ देखा ये कौन हस्ती है कि जिसकी वजह से हर एक को शाने मिल रही है। तो आप लिखते हैं कि सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और जब देखा ना जो दरे मुस्तफ़ा पे सर को झुका लिया उन्हें दौलत मिल गई और जिन्होंने नहीं झुकाया वो रद्द कर दिए गए। तो आप लिखते हैं तेरे दर से जो यार फिरते हैं या रसूलल्लाह फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। क्या आला हज़रत भी कमाल के आशिक़ रसूलल्लाह। तो मैं तो ये कहता हूं कि यार जब आप सरकार की मदह लिखते होंगे ना गालबन यकीन के साथ कहता हूं, यकीन के साथ सरकार खुद लिखवा रहे होंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। सरकार खुद, क्योंकि शेर अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मुनफरिद बात है कि आप जब रोज़ा रसूल पे हाजिरी दी तो फजर के वक्त के बाद खड़े हुए तो जोहर तक आपने ऐसे दस्ते हाथ बांध के दुरूद सलाम पढ़ते रहे, दुरूद सलाम पढ़ते रहे, हत्ता के जोहर का वक्त हो गया। तो जब आंख खुली ना कोई थकावट है ना कोई चेहरे पे थकावट के आसार है, तो अल्लाह के वली से पूछा गया हुजूर ये ऐसे कैसे हो सकता है? फरमाया नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, बंदा इंसानी बंदा थक जाता है खड़ा होके। ये इस जोहर से ले फजर से जोहर तक खड़े होना और वो ऐसे हालत खड़े होके नहीं यार बंदा थक जाता है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब तक ज़ाते मुस्तफ़ा सामने हो। ज़ाते मुस्तफ़ा सामने होगी तो बंदा थकता नहीं है। तो ये कमाल की अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आप फरमाती हैं
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ عائشہ جنت میں جائے گی، اور یہ ہماری ماں ادھر بھی ماں ہے اور ادھر بھی ہماری ماں ہے ماشاءاللہ، اور ادھر بھی جیسے آپ یہاں قدم با قدم حضور کے ساتھ ہیں وہاں بھی حضور کے ساتھ قدم با قدم ہوں گی. اور جن آگے آپ میرے خیال سے سمجھ گئے ہیں کہ جو اپنی ماں کے بارے میں جو اچھے الفاظ سوچتے ہیں تو ان کا حشر اچھا ہے، اور جو برا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اماں جان کے بارے میں صدق دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جو تمام ام المومنین ہے، کیونکہ سرکار کے وصال کے بعد کسی ازواج کی کسی کے ساتھ شادی نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ام المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. کیونکہ جناب ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد آپ کی بیوی کی شادی ہوئی ہے، لیکن نہیں آپ کی سرکار کے ازواج کی کیوں نہیں؟ کیونکہ فرمایا سرکار کے نکاح میں آنے کے بعد ام المومنین کا لقب پا لیا، یہ ام المومنین ہے. تو ام المومنین اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بے ادبی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً تیری میری ہم سب کی جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بے شک. اور جملہ بڑا قابل توجہ ہے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، میری تیری ہم سب کی جنت ہماری والدہ کے قدموں کے نیچے ہے. بے شک. اور میری ماں کی، میرے باپ کی، ہمارے سارے والدین کی، ہم سب کی، یعنی مومنوں کے جتنے بھی مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، حضور کی ازواج سے پیار کرنے والے ہیں، ہم سب مومنوں کی جنت ازواج مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے. جبکہ قرآن فرما رہا ہے نا کہ مومنوں کی مائیں، اس سے کون سا بڑا جملہ مل سکتا ہے؟ تو اگر وہ ہی نہیں راضی تو جنت کی خواہش ہی میرے خیال سے فضول ہے. جتنے مرضی شعر لکھ لے، جتنی مرضی عبادات کر لے، ریاضات کر لے، اگر اپنے والدین کو خوش کریں گے یقیناً یہاں پہ بھی بیڑا پار ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. آگے ایک علامہ صاحب سوال آیا ہے، بہت خوبصورت سوال ہے جی. کیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد بھی تھی؟ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک جو نا حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے نہیں تھی. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ عورتیں اکٹھی ہوئی تو عرض کرنے لگی یا سیدی یا رسول اللہ، آپ مردوں کو تبلیغ کرتے ہیں، کیا ہم عورتوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے آپ؟ ٹھیک ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جی جتنی تبلیغ مردوں کے لیے ضروری ہے اتنی تبلیغ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. ضروری ہے، بے شک. آپ نے ایک دن مقرر کر لیا جی کہ آپ غالباً جمعرات کے دن حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آ جایا کرو، ماشاءاللہ، وہاں آپ کو تبلیغ کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو جب عورتیں اکٹھی ہو کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ آپ کے حجرہ مبارک میں جب اکٹھی ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرمانا شروع کر دیتے. ایک دفعہ ایسا موضوع شروع ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے نابالغ دنیا سے چلے جائیں، ان 3 بچوں کی وساطت سے اللہ کی ذات پاک ان کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا. بے شک. تو ایک عورت اس میں موجود تھی، وہ کہنے لگی یا سیدی یا رسول، جس عورت کے 2 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو ہمیں چلو جس کے 2 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اللہ کی ذات پاک ان والدین کو بھی جنت عطا فرما دے گی. ایک عورت ایسی بھی وہاں پہ موجود تھی، اس کا 1 بچہ فوت ہوا تھا، نابالغ تھا. حضور جس کا 1 فوت ہو جائے، عرض کرنے لگی یا سیدی یا رسول اللہ، جس کا 1 فوت ہو جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ. دریائے رحمت جوش میں آ گیا. ماشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کا نابالغ 1 بچہ بھی فوت ہو جائے اللہ کی ذات پاک اس کو جنت عطا فرمائے گی، اور جنت کے 8 دروازوں میں کھڑا ہو کر آواز دے گا اپنے والدہ کو اور والد کو، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ. سب دروازوں میں کھڑا ہو کر آواز دے گا. جب یہ بات ہوئی تو اماں عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ ہزاروں کی طرح رونا شروع کر دیا.
तेरे मेरे करीम नबी लाजपाल सरकार को तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका से इतनी मोहब्बत थी, आप तो आंसू तो नहीं ना देख सकते थे। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका की जब आंख में आंसू देखा तो साहब तो जब आंसू देखा तो तेरे मेरे करीम नबी लाजपाल सरकार ने फरमाया, आयशा क्या बात है, तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू आ गए? या सैयदी आरसा, जिसके 3 फौत हो जाएं उनके वालिदैन भी जन्नत में जाएं, जिनके 2 फौत हो जाएं उनके वालिदैन भी जन्नत में जाएं, जिनका 1 फौत हो जाए उनके वालिदैन भी जन्नत में चले जाए, तो जिसका हो भी कोई ना उसका क्या बनेगा? तो मैं तो इसलिए रो पड़ी, तो मेरा तो है भी कोई नहीं, तो मुझे तो रोना आ गया। तो मेरे करीम नबी लाजपाल ने फरमाया, आयशा परेशान ना हो, जिसका कोई भी ना होगा उसका मैं मोहम्मद वसीला बन के आ जाऊंगा। वाह 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 वाह। बल्कि ये जो रवायत है ना जी, जो बच्चा नाबालिग फौत हो जाए, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ी है, यकीनन आप आगे शायद बयान करने वाले होंगे, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नाबालिग बच्चा जब फौत होगा, कल क़यामत के दिन आएगा ना, तो वो वहां पर जिद करेगा, अल्लाह से अर्ज करेगा, या बारी ताला दुनिया में भी मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जन्नत में जा रहा, जी, मेरे माँ बाप को भी जन्नत में भेज लेके जाऊंगा। क्या बात, बिल्कुल इसी तरह। सुभान अल्लाह। अगर वो बच्चा नाबालिग बच्चा अपने वालिदैन पर इतना मेहरबान है, तो हुजूर अपने उम्मती के लिए कितने मेहरबान। क्या बात। बिस्मिल्लाह जी। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका आपकी औलाद तो नहीं, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जितनी देर रहा, इतनी मोहब्बत हजूर ने फरमाई, इतनी मोहब्बत हजूर ने फरमाई कि औलाद की तलब भी महसूस ना होने दी उनको, वो गम भी महसूस ना होने दिया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका से आपकी कोई भी औलाद नहीं है। ठीक हो गया। ये सवाल है, मैं चाहता हूँ अभी शामिल कर लें, क्योंकि आपकी गुफ्तगू के ये रिलेटेड है। सवाल करने वाले का नाम तो नहीं लिखा गया है कि अगर बच्चा पेट में फौत हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? I mean, वो जैसे आपने शान बयान की कि नाबालिग बच्चा जो है वो फौत होगा तो जन्नत में ले जाएगा, शायद इस हवाले से पूछ रहे हो। अल्लाह की ज़ात पाक ने कुरान पाक में फरमाया ना कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो दर्द महसूस करती है, वो तकलीफ़ महसूस करती है। ठीक है। उस बच्चे को जन्म देते वक्त वो कुरान पाक की आयत करीमा है कि जन्म देते वक्त माँ रात अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकती। ऐसे ही है। अल्लाह अल्लाह। अपनी मर्ज़ी से नहीं सो सकती, करवट अपनी मर्ज़ी से करवट भी नहीं बदल सकती माँ। जिधर उसका बेटा चाहेगा उधर वो करवट कर लेगी। वो अपनी मर्जी से ना सो सकती है ना बैठ सकती है, जब भी चलती है लेटती है, जिधर उसके बेटे की तमन्ना होती है उस करती है। तो जब जिसको जन्म देते वक्त वालदा इतनी तकलीफ महसूस कर रही है, अगर वो बच्चा पेट में फौत हो रहा है ना, तो ज़रूर इसलिए इंशाअल्लाह वो भी उनके लिए वो जन्नत का वसीला बनेगा। बाइस रहमत है, बेशक जी। नाज़रीन, कलाम शामिल कर लेते हैं, साथ ही ब्रेक लेंगे और उसके बाद मैंने एक कलाम वो जो अल्लाह ने अता फरमाया है अज़वाज मुस्तफ़ा के हवाले से और मनक़बत अम्मा जी की बारगाह में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बारगाह में पेश करूँगा। फिर अगले सवालों की जानब बढ़ेंगे। हमारे दरमियान हसीन सना खान जनाब मोहम्मद अज़हर साहिब साबरी बरकती जी। अज़हर भाई, कौन सा कलाम पेश फरमाने की सआदत हासिल फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब भाई, मैं बहुत ही उर्दू में प्यारा कलाम है, भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का, ज़माने के शामों की परवाह नहीं। लेकिन इससे पहले जो मैं एक बात करना चाहता हूँ बिस्मिल्लाह कि माशाल्लाह आप बहुत प्यारा जो है निज़ाम चला रहे हैं नज़्म सैफ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसमें रज़वी प्रोडक्शन और सैफी साउंड और हाफिज़ बिलाल भाई, इन सब का जो है बहुत ज़्यादा भरपूर तावन है। और मेरी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इस बज़्म सैफ को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जी आइए कलाम की तरफ जो बढ़ते हैं। भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का, अल्हम्दुलिल्लाह। भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का, भिखारी हूँ मैं तो
परवाह नहीं है, जो मांगा मिला है, जो चाहा मिला है, जो मांगा मिला है, जो चाहा मिला है। दामन में मेरे भला क्या नहीं है, भिखारी हूँ मैं तो नबी जी के दर का। भाई बहुत प्यारा शेर, बिस्मिल्लाह जी। चर्चे हैं उनके मकाला मकामे, ये कहता है हर कोई अपनी ज़बान में, ये कहता है हर कोई अपनी ज़बान में, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, के रुतबे में कोई भी उनसा नहीं है, भिखारी हूँ मैं तो नबी जी के दर का। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और फरमा है लोगों मेरे मुस्तफा का, बाजू पकड़ के अली मुर्तजा का, बाजू पकड़ के अली मुर्तजा का, हूँ जिसका मैं मौला, अली उसका मौला, हूँ जिसका मैं मौला, अली उसका मौला। जो अली का नहीं है वो मेरा नहीं है, भिखारी हूँ मैं तो नबी जी के दर का। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो किस्सा हलीमा के आंगन का पूछो, जवानी से पहले तुम बचपन का पूछो, जवानी से पहले तुम बचपन का पूछो, अभी मुस्तफा ने हिलाई है उंगली, क्या बात है। अभी मुस्तफा ने हिलाई है उंगली, कमर से तो पूछो किधर जा रहा है, भिखारी हूँ मैं तो नबी जी के दर का। तो क्या तूने देखा है आना वो जाना, कि हैरत में है तो अजब ये ज़माना, हैरत में है तो अजब ये ज़माना, वो
رب کا بلانا وہ سب کو دکھانا وہ رب کا بلانا وہ سب کو دکھانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے قدسی کھڑے ہیں یہ حیران ہو کے مزمل بھائی قدسی کھڑے ہیں یہ حیران ہو کے کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے جو مانگا ملا ہے جو چاہا ملا ہے جو مانگا ملا ہے جو چاہا ملا ہے دامن میں میرے بھلا کیا نہیں ہے بھکاری ہوں میں تو نبی جی کے در کا اب آپ کے شہر سانگلا ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے۔ اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں؟ جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی ابھی تک سلیکشن جا سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں۔ بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا۔ اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام۔ جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی، کیا مرضی آپ آ سکتے ہیں۔ ریلوے گلی نمبر 3 سانگلا ہل ضلع ننکانہ صاحب، موبائل نمبر 0300721268۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس، اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321669680، محمد امان الحق 0321361333، محمد احسان الحق 030043898180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلا ہل۔
ویلکم بیک جی. آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک کلام میں شامل کر لیتا ہوں, بہت ہی پیارا کلام. ہمارے سینئر رہبر رہنما جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب ایک دن ان کے پاس بیٹھے تھے تو فرما رہے تھے کہ میں نا ایک موضوع ہے کہ ازواج مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کلام جو ہے وہ چاہیے درکار ہے, تو اگر لکھ سکتے ہیں تو بسم اللہ. تو چند اشعار اللہ نے عطا فرمائے, میں وہ پیش کر رہا ہوں. ان کے علاوہ بھی کافی اشعار ہیں ابھی, لیکن یہ چنیدہ جو چند اشعار ہیں وہ پیش کر رہا ہوں. یقیناً ازواج مصطفیٰ جن کی پاکی جو ہے قرآن بیان کر رہا ہے. حضور کے فرمان کے مطابق دیکھے تو ہر مومن جو مسلمان ہے اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا. ہر بندہ, ہر کلمہ گو مومن نہیں بن سکتا جب تک ازواج مصطفیٰ پر ایمان نہیں لے آتا, آپ کو روحانی اماں نہیں سمجھ لیتا. تو میری یہ گزارش ہے ان احباب سے جو ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں, تو میں گزارش کروں گا کہ قرآن اور حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں, اور جو آپ کے فرمان کے مطابق جو آپ کے فرمان ہیں ان پر عمل کریں. آئیے کلام کی جانب بڑھتے ہیں, اس کے بعد جو سوالات ہیں وہ بھی شامل کریں گے. گفتگو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے. ایک بار پھر مزمل بھائی, اظہر بھائی سے کلام بھی شامل کریں گے کہ امت کی نگہبان ہیں ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امت کی نگہبان ہیں ازواج مصطفیٰ, رحمت کی سائبان ہے ازواج مصطفیٰ. قرآن میں جن کی شان ہے ازواج مصطفیٰ, یہ حق کی ترجمان ہے ازواج مصطفیٰ. اور شعر کا حسن دیکھیے تمام ناظرین سننے والے اہل محبت. ایمان کے متلاشیو ایمان کی قسم, سبحان اللہ. جو کلمہ پڑھنے کے لیے, ایمان کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ایمان کے متلاشیو ایمان کی قسم, ایمان کا عنوان ہے ازواج مصطفیٰ. ایمان کا عنوان ہے ازواج مصطفیٰ. اور شعر کا حسن دیکھیے, قرآن پڑھ کے دیکھ لو آقا کے دین پر, سبحان اللہ. قرآن پڑھ کے دیکھ لو آقا کے دین پر, ہر حال میں قربان ہے ازواج مصطفیٰ. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ملکہ مکہ, رئیس مکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پورا مال لے کر اپنے نبی علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں. یا رسول اللہ, یہ سب آپ کے لیے دین کے لیے وقف کرتی ہوں. سبحان اللہ. یعنی جان مال جو تھا دین کے لیے وقف کر دیا. تو حضور علیہ السلام کی تمام ازواج ہماری الحمدللہ ہم سب مومنوں کی مائیں ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھ کے دیکھ لو آقا کے دین پر, ہر حال میں قربان ہے ازواج مصطفیٰ. اشعار کافی ہیں, لمبا نہ ہو جائے کلام, تو آئیے مقطع پیش کر رہا ہوں. پاکیزگی کو ناز ہے جس گھر پہ سیف جی, پاکیزگی کو ناز ہے جس گھر پہ مولوی جی, آقا کا خاندان ہے ازواج مصطفیٰ. پاکیزگی کو ناز ہے جس گھر پہ سیف جی, آقا کا خاندان ہے ازواج مصطفیٰ. اور جہان نقابت میرے پاس ہے, تو ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی صاحب زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ, پچھلے دنوں آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے رضائے الہی سے وفات پا گئی. تو یقیناً یہ دکھ کی گھڑی بہت ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے ماں باپ بہت بڑا سہارا ہے. شاید لوگ کئی ایسے بھی ہیں کہ جب ماں باپ حیات نہ ہوں ان کی قدر زیادہ کرتے ہیں. شاید ایسے بھی لوگ ہیں جب زندہ ہوں تو حیا کم کرتے ہیں, ادب کم کرتے ہیں, لیکن جب چلے جائیں تو ترانے ماں باپ کے گاتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام ان کی مثال بھی آپ کے سامنے, رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جائیں تو اللہ فرمائے موسیٰ سنبھل کے آنا, اب تمہاری ماں نہیں ہے پیچھے جو تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی. ماں باپ کی دعائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر جب پیران عظام کے پاس جائیں نا تو وہ کہتے ہیں جی, جو میں نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر وہ کہتے ہیں آپ کے ماں باپ زندہ ہیں, جی زندہ, جاؤ ان کی خدمت کرو, ان سے دعائیں لو,
سب سے بڑے وہ تمہارے لیے وہ پیر ہیں، ان کے بعد ان کی خدمت کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس تشریف لانا، تو یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی صاحب یقیناً اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی پیار فرماتے تھے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اماں جی کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کا لکھا ہوا کلام جب میں جہان نقابت کے لیے تقریض کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے وہاں پر عنایت فرمایا، مصطفیٰ کا حرم فخر خیر النساء سجدہ عائشہ، سجدہ عائشہ۔ مزمل بھائی بہت پیارا کلام ہے، بہت پیارے اشعار ہے، اور یقین کیجئے جب سے میں نے یہ کتاب میں لکھا ہے نا، آج پہلی دفعہ اس کے بعد پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی زیر زبر کی ہو جائے تو معذرت چاہوں گا۔ مصطفیٰ کا حرم فخر خیر النساء سجدہ عائشہ، سجدہ عائشہ بنت صدیق ہے زوجہ مصطفیٰ، سجدہ عائشہ، سجدہ عائشہ۔ اور سورہ نور عظمت کا عنوان ہے، زوجہ مصطفیٰ کتنی ذی شان ہے، مصطفیٰ سے خدا تک تیرا سلسلہ، سجدہ عائشہ، سجدہ عائشہ۔ اور شعر کا حسن دیکھیے، پوری کونین میں ایک عتیقہ ہے، پوری کونین میں ایک عتیقہ ہے تو، باپ صدیق ہے خود صدیقہ ہے تو۔ کیا بات ہے، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں پوری کونین میں ایک عتیقہ ہے تو، باپ صدیق ہے خود صدیقہ ہے تو، نام تیرے کا ملتا نہیں کافیہ، سجدہ عائشہ، سجدہ عائشہ۔ اور مقطع لکھتے ہیں، یہ خضر میرے ایمان کی بات ہے، جو آپ بات پہلے کر رہے تھے، جو ماں کا گستاخ ہو یہاں پر بھی اس کو سکون نہیں ہے، قبر میں اور حشر میں بھی سکون نہیں ہے، اور جو ماں باپ کا باادب ہے، پیار کرتا ہے، ادب کرتا ہے، شفقت فرماتا ہے، یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ بیڑا پار ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خضر میرے ایمان کی بات ہے، یہ خضر میرے ایمان کی بات ہے، ماں کا گستاخ حقیقت میں بد ذات ہے، اور تیرے حق میں خدا نے دیا فیصلہ، ہائے 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 ہائے، تیرے حق میں خدا نے دیا فیصلہ، سجدہ عائشہ، سجدہ عائشہ۔ مصطفیٰ کا حرم فخر خیر النساء سجدہ عائشہ، سجدہ عائشہ بنت صدیق ہے زوجہ مصطفیٰ، سجدہ عائشہ، سجدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ آئیے سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ اشعار میں بھی، جیسے ہم لوگ اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی، ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے، آپ کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جس والد کی بیٹی ہے نا، جس باپ کی بیٹی ہے، وہ باپ تو اتنے سچے ہیں، اتنے سچے ہیں کہ جو زبان سے لفظ نکل جاتا تھا اللہ کی ذات پاک اس کو پورا کر دیتی۔ وہ ایک جب واپس آ رہے تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ ایک چھوٹی سی بچی جب نے پوچھا کہ میرے والد صاحب نہیں ابھی آئے، تو جب انہوں نے یہ سوال کیا، کیونکہ وہ تو جنگ میں شہید ہو چکے تھے، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کے انتظار کرنے والی وہ چھوٹی بچی اپنے والد کا انتظار کر رہی ہے، تو جب اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا میرے والد صاحب نہیں آئے، تو آپ کے دل میں خیال ہے اگر میں نے کہہ دیا نا تیرے والد تو جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، تو بچی کا دل ٹوٹ جائے گا، آنکھوں میں آنسو آ جائے گی، رونا شروع کر دے گی۔ وہ اس بچی کو تکلیف نہیں دی تو کیا زبان سے نکل گیا، پیچھے میرے عثمان آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف لے کے آئے تو انہوں نے فرمایا دل میں پھر خیال آ گیا اگر میں نے کہہ دیا کہ تیرے والد تو جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، بچی تو رونا شروع کر دے گی، اور میں کہ پیچھے تو علی آ رہے ہیں، علی سے پوچھ لینا۔ تو جب حضرت مولا کائنات مولا علی جب آئے تو آپ سے پھر وہ بچی سوال کرتی ہے میرے والد نہیں آئے،
تو آپ نے فرمایا کہ پیچھے صدیق آ رہے ہیں، اس سے پوچھ صدیق سے پوچھ لینا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کے آئے تو وہ بچی سوال کرتی ہے، اے سیدنا صدیق اکبر، عمر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور عثمان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، علی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، آپ تو کوئی جواب دو کہ میرے والد ابھی کیوں نہیں آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اسرائیل یا اللہ حکم فرمایا جو روح تو نے اس کے والد سے جسم سے نکالی تھی اس کو واپس لٹا دو، کیونکہ میرے صدیق کی زبان سے لفظ نکل گئے ہیں کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ صدیق تو وہ ہے جو سچا ہے، میں نے اپنے یار کو جھوٹا نہیں ہونے دینا، جلدی جلدی اس کی روح واپس لٹا دو، وہ بچی اپنے والد کا انتظار کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت اچھے، جن کا والد اتنا صدیق ہے، سچا ہے، صدیق ہے، واہ واہ، اس کی بیٹی صدیقہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں پر وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو میرے بتائے ہوئے رستے پر نکل پڑتا ہے، چل پڑتا ہے، ہائے ہائے، جن ہاتھوں سے وہ کام کرتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے دیکھتا ہے آنکھیں بن جاتا ہوں، جن کانوں سے سنتا ہے کان بن جاتا ہوں، ہائے ہائے، جن قدموں سے چلتا ہے قدم بن جاتا ہوں۔ یہ جملہ مجھے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن روایت کا یہ حصہ ہے۔ تو پھر فرمایا جس زبان سے بولتا ہے وہ زبان بن جاتا ہوں۔ تو جب حضور سیدنا جناب صدیق اکبر نے فرمایا پیچھے آ رہے، اللہ کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ صدیق کہہ دے پیچھے آ رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ واہ واہ، بسم اللہ، کیا بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس یہ صدیق جس کا باپ اتنا صدیق ہے اس کی بیٹی کتنی صدیقہ ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ، سیدنا عائشہ صدیقہ آپ نے ساری زندگی دین سے محبت میں گزاری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا میں زندگی بسر کر دی، حضور سے وفا میں زندگی بسر کر دی۔ دیکھیں سب سے پہلے جو راوی ہیں نا وہ حضرت جن سے زیادہ روایات مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ، وہ حضرت ابو ہریرہ۔ دوسرے کون ہیں؟ دوسرے وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہیں جن سے 2210 احادیث مروی ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، 2210 جن سے احادیث مروی ہیں، اور جو آپ سے احادیث مروی ہیں وہ سچی ہیں، بے شک، کیونکہ آپ سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں اور ہمیشہ سچ ہی فرمایا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، سچے باپ کی، اسی لیے تو کہا جاتا ہے سچی بیٹی ہے۔ تو مولانا ہمارا موضوع اس سے ہٹ کر بھی ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آج یوم صوفی باصفا صوفی محمد برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو شامل کریں گے۔ احمد صابری صاحب آپ انشاءاللہ مختصر سے گفتگو فرمائیں گے۔ تو میں آگے بڑھتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ کی زندگی سے ہمیں جو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، آپ کی زندگی سے، آپ کی ازواج کی زندگی سے کوئی ایسا پیغام، کوئی کیا کہنے یار، کوئی ایسی بات کہیں جس سے اصلاحی گفتگو بھی شامل ہو جائے ساتھ میں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے نا اس کا لب لبوب یہی جو آپ کا سوال ہے اور جو بہت ہی پیارا ہے، یہ بہت غور سے سننے والا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی ایسی بسر کی، اپنی ازواج مطہرات سے ایسی بسر کی جو آج اس دور میں جو میاں اور بیوی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت اپنا لیں تو ان کی زندگی ہے نا ایک بہت خوبصورت نمونہ بن سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، مذاق بھی تھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نا جسم کی ذرا دبلی پتلی تھی، آپ سفر میں جا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا دوڑ لگا کے نہ دیکھیں، دیکھتے ہیں کون آگے ذرا دوڑ کے جو کون آگے جاتا ہے۔ تو جب میاں بیوی نے دوڑ لگائی تو دوڑ لگانے والا کون تھا؟ ایک طرف تو مومنوں کی ماں تھی، دوسری طرف نبیوں کا سردار تھا، نبیوں کا سردار تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دوڑ لگائی تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ تو دبلی پتلی تھی، آپ آگے گزر گئی۔ تو جب کبھی آپ بیٹھے نا تو وہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے نا، محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک ناز جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے ناز نخرے تو ہوتے ہیں نا۔ تو وہ بات کہنا علامہ صاحب اکثر کہتی تھی
حضور جب آپ دوڑے تھے تو میں آگے نہیں گزر گئی تھی آپ سے. تو ایک دفعہ پھر ایک ایسا وقت آ گیا, پھر دونوں میاں بیوی جا رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ آج نہ ذرا دوڑ کے دیکھیں. تو جب دوبارہ دوڑے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر گئے. آپ نے جو اس وقت جملہ فرمایا وہ بڑا کمال کا جملہ تھا. فرمایا عائشہ جب آپ آگے گزر گئی تھی اس وقت دبلی پتلی تھی, آج تم موٹی ہو گئی ہو. یعنی اتنا مزاح فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی حضرت آپ کی بیوی تھی. اچھا ناظرین, یہ مذاق کاف کے ساتھ, ایک مزاح ہا کے ساتھ, جی جی یہ طرح غور میں رکھے. مذاق جو ہوتا ہے وہ کسی کو دکھ دینا, تکلیف دینا. مزاح ہوتا ہے خوش طبعی کے لیے گفتگو کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا, آپ اکثر ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا سیدی یا رسول اللہ, میرا جو خامند ہے نا میں اس سے بہت تنگ آ گئی, مجھے بہت تنگ کرتا ہے, بہت پریشان کرتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عورت کا اتنا غصہ دیکھا تو آپ نے فرمایا وہ تیرے خامند کی آنکھوں میں تو تیرے خامند کی آنکھوں میں تو سفیدی ہے. وہ سوچنے لگی کہ میرے خامند کی آنکھیں چلی گئی ہیں. اس نے غصہ چھوڑا, دوڑی دوڑی واپس گئی تو جا کے اس کی آنکھوں کے سامنے ایسا ایسے کرتی ہے. اس نے کہا کیا کر رہی ہو؟ اس نے میں نے سنا ہے حضور پاک نے میں تیری آنکھوں میں سفیدی ہے. اس نے بازو سے پکڑا تو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ گئی. کہنے لگے یا سیدی دیکھو یہ تو دیکھ رہا ہے, آپ نے تو کہا ہے کہ اس کی آنکھوں میں سفیدی. آپ میں غور سے دیکھو یہ جو کالا دھبا ہے اس کے آس پاس آپ کو سفیدی نظر نہیں آ رہی. وہ مسکرا پڑی. آپ نے ایسا مزاح فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی مزاح فرماتے تھے. ایک بیوی حلوہ لے کے آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ کو بھی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کھانا. تو وہ اس نے مزاح کے طور پر وہ حلوہ آپ کے چہرے پہ مل دیا. تو اما عائشہ صدیقہ غصے میں آ گیا. میں یہ کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اب اس کو میں پکڑتا ہوں, حضرت سودا تھی, ان کو میں پکڑتا ہوں, تم اپنا بدلہ لے لو. یہ ایسا مزاح. اور یہ بتا دیا آج کا خامند کہتا ہے عورت پاؤں کی جوتی ہے. آج کا ایک جاہل انسان کہتا ہے عورت پاؤں کی جوتی ہے. ارے جاہل تو یہ تو دیکھ میرے نبی کی زندگی کیسی گزری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں جھاڑو دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے برتن صاف کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آپ نے سوئی پکڑ کر اپنے جوتے کو پیوند لگائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو پیوند لگائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی پکایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا کام کاج بھی کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بھی دھوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا آج جو خامند کہتا ہے کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے, میں گھر میں آؤں اور جب گھر میں آؤں میرے کپڑے بھی بالکل صاف ہوں, میرا گھر کا نظام بالکل ٹھیک ہو, مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. اگر بیوی کام کہہ دے تو میں اس کو ایک تھپڑ لگا دوں. اگر دیکھ تو صحیح حضور کی زندگی کیسی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کام کو بانٹ رہے ہیں. فرماتے یہ تم کر لو یہ میں کر لیتا ہوں, یہ تم کر لو یہ میں کر لیتا ہوں. آج کی جو گفتگو ہے نا اس کا جو لبے لبوب ہے, جو آپ غور کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایسی محبت ایسی زندگی بسر کی. بس ایک بات یاد رکھنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. آج کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں نا جو اپنے خامند کے گھر میں رہ کر جب تنہائی میں بیٹھتی ہیں اپنے خامند کی غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں. کسی کے پاس جاتی ہیں اپنے خامند کو برا بھلا کہنا شروع کرتی ہیں. سب سے بڑا فکرہ جو ہوتا ہے آج استعمال میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, جب کہ تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے سکھ نہیں ملا, مینو سکون نہیں ملیا, ہاں جی مینو چین نہیں ملیا, مینو کوئی سکون نہیں ملیا. دیکھیں حدیث پاک ہے جو عورت اپنے خامند کی غیبت کرتی ہے 60 سال کی عمر کے روزے بھی رکھے ہوں, نمازیں بھی ادا کی ہوئی ہوں, جو اپنے خامند کی غیبت کرتی ہے 60 سال کی عبادت ضائع کر دی جاتی ہے اس کی, اس عورت کی. تو جو عورت اپنے خامند کے کپڑے دھوتی ہے, خامند کی خدمت کرتی ہے, حدیث پاک ہے خامند کے کپڑے دھوتی ہے, خامند کی خدمت کرتی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. تو اپنے خامند کی تابعداری میں زندگی بسر کر دی, جو میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, خامند جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر تجارت میں چلا گیا تو جب تجارت میں چلا گیا تو جاتے وقت ایک اپنی بیوی کو نصیحت کر گیا. یہ واقعہ بہت غور سے سننے والا ہے. نصیحت کر گیا صاحب بھائی, وہ کیا نصیحت تھی کہ جتنی دیر تک میں گھر میں واپس نہ آؤں گھر سے قدم باہر نہ رکھنا. یہ نصیحت کر دی. تو جب وہ تجارت پہ چلا گیا تو اس کے بعد اس عورت کا والد بیمار ہو گیا. اس کو پیغام ملا کہ تیرا والد بیمار ہے, آپ اپنے والد سے ملاقات کر لے.
تو اس کے سوچا تو میرے تو خامد نے منع کیا ہے کہ تو نے گھر سے باہر نہیں جانا, کیا کروں؟ سوچ میں پڑ گئی. اس نے پیغام نبیوں کے تاجدار کو بھیجا, امام الانبیاء کو بھیجا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا, یا سیدی یا رسول اللہ میرا خامد منع کر کے گیا ہے, والد بیمار ہے, کیا مجھے اجازت ہے میں گھر سے باہر چلی جاؤں؟ تو یہ پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تو اپنے خامد کی اتباع میں زندگی بسر کر, خامد کی تابعداری میں زندگی بسر کر. تو جب اس کو پھر پیغام ملا کہ تیرے والد تو زندگی کی آخری کشمکش میں ہے, پھر اس نے پیغام بھیجا, یا سیدی یا رسول اللہ وہ تو آخری سانسوں میں ہے, کیا میں آخری ملاقات والد سے کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, اپنے خامد کی تابعداری کر. پھر ایک پیغام ملا کہ تیرے والد تو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں, آج آ اور اپنے والد کا آخری دیدار کر لے. پھر بھی اس نے حضور کو پیغام بھیجا. آج کی عورت ہوتی تو وہ کہتی, پہلے پیغام پہ کہتی تھی کہ میں کیا جانتی ہوں شریعت کیا کہہ رہی ہے, اور میں کیا کہتی ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے, وہ ہر چیز کو چھوڑ کر دوڑ کے چلی جاتی. لیکن کیا قربان جاؤں, اس عورت نے ایک ایسا سبق دے دیا. پھر پیغام حضور پاک کو بھیجا کہ میرے والد تو فوت ہو گئے ہیں, کیا میں اب جا سکتی ہوں, آخری دیدار کر سکتی ہوں؟ پھر بھی نبیوں کے تاجدار نے فرمایا نہیں, اپنے خامد کی اتباع کر. رک گئی. جب اس کا خامد واپس آیا تو اس نے بتایا میرا تو والد فوت ہو گیا, لیکن میں نے تیری اتباع میں, تیری تابعداری میں اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا. تو جب یہ بات اس نے کی, رات گزاری, صبح جب دن چڑھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دونوں میاں بیوی ہیں نا اس کو لے کے آؤ. جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بیوی نے تیرے سے وفا کی, تیرے سے تیری اتباع کی, اور جو تو نے کیا اس پہ پابند رہی. اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اس کی اس اتباع کی وجہ سے میں رب اس کو جنت عطا فرماتا ہوں. میں رب اس کو جنت عطا فرماتا ہوں. جو عورتیں خامد کی نافرمانی کرتے ہیں, ایک واقعہ بڑا غور سے سننے والا, ضیاء الواعظین میں الحافظ خان محمد نوری وائز پرنسپل بھیرا شریف, آپ لکھتے ہیں حضرت مولا کائنات مولا علی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو رو رہی تھی. تو حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے, رو کیوں رہی؟ یا سیدی یا رسول اللہ, رات میں اور میرا خامد شیر خدا حیدر اقرار مولا علی ہم دونوں مزاح فرما رہے تھے. مزاح کے دوران میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ جاری ہو گئے, میرا خامد علی مجھ سے ناراض ہو گیا. میں نے ان کو منانے کے لیے ان کی 4 پائی کے 70 چکر لگائے, میں اس الفاظ کو واپس لیتی ہوں, مجھ سے راضی ہو جاؤ, مجھ سے راضی ہو جاؤ. یا سیدی یا رسول اللہ, میں اتنی دیر تک لیٹی نہیں جتنی دیر تک میرا خامد مجھ سے راضی نہیں ہو گیا. میرا خامد مجھ سے راضی نہیں ہو گیا. تو میں اس پہ یہ جملہ جب جو نبیوں کے سردار نے فرمایا, یہ نوٹ کرنے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ, اگر تمہارا خامد علی تجھ سے ناراض ہوتا اور تو دنیا سے پردہ کر جاتی تو میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھاتا. اللہ اکبر, اللہ, یہ بہت بڑا فکر ہے, بہت بڑا فکر ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے. بہت اچھے. میں محمد تمہارا جنازہ بھی نہ پڑھتا اگر تیرا خامد تجھ سے ناراض ہوتا. عزیزہ نگرامی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خامد کو جب دیکھے, حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک میں کہ جب خامد اپنی عورت کو دیکھے تو عورت مسکرائے, جو وہ کہے اس پہ عمل کرے, اور جب وہ گھر میں نہ ہو اس کے مال کی بھی حفاظت کرے, اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے. جو ایسا کرے گی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عورت جب خامد دعوت دے تو عورت انکار کر دے, صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں. یہ شان ہے. الرجال قوامون علی النساء, قرآن پاک میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنا دیا ہے. کیوں بنا دیا؟ کیونکہ وہ گھر میں رہتی ہیں, وہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں, ان کی روزمرہ کی زندگی کا انتظام کرتے ہیں, ان کے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں. تو جو آج اس دور میں آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں, آج ناظرین دیکھ رہے ہیں, بس میری بات کو سن کے اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں. آج ہمارے گھر میں لڑائی ہے, کبھی ہم کسی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی کسی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی خامد بیوی کو گالی دے رہا ہے, کبھی بیوی خامد کو گالی دے رہی ہے, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا, گھر کا نظام درم برم, اولاد کی تربیت خراب ہو رہی ہے. یہ جو روز مرہ کے نظام خراب ہو رہے ہیں یہ پتہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟
ہم قرآن سے دور ہیں, نبی کے فرمان سے دور ہیں. جب ہم قرآن کے قریب آ جائیں گے, حضور کے فرمان سے آگاہ ہو جائیں گے, تو گھر جو ہمارے نا جنت بن جائیں گے, گھر جنت بن جائیں گے. آج ہماری الماریوں میں قرآن تو ہے لیکن کھول کے پڑھنے والا کوئی نہیں جی. آج جب بیٹی رخصت ہوتی ہے نا تو ہم اس کے سر کے اوپر قرآن کر دیتے ہیں, کہ جو قرآن کا سایہ کر کے ہم بھیج دیتے ہیں. اور آج کی جو بیٹی جب رخصت ہوتی ہے بس وہ سایہ ہی لے کے آتی ہے, جب آتی ہے تو گھر میں قرآن کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. پھر اس کو کیا پتہ چلے گا خامند کا مقام کیا ہے, خامند کی عزت کی ہے کیا ہے, خامند کا احترام کیا ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی جب گھر تشریف لے کے آتے تھے, سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ زہرا ادب سے کھڑی ہو جاتی تھی اور یہ بتا دیا میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں, بے شک یہ بتا دیا. اور آج کا نظام جو ہے کیوں ہمارا دھرم پر, یہ آپ نے پاکستان میں جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سبحان اللہ, اس پاکستان کی سرزمین میں وہی عورتیں باہر نکل کے کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. انہیں شرم نہیں آتی کہ آج تو کہہ رہی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی, میرا جسم اور میری مرضی. جب تو قبر میں جائے گی تو اس وقت تو قرآن کہتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی ڈھانپ دو اور اس کا سینہ بھی ڈھانپ دو, اس کے پردہ کر کے اس کو کفن دو, کہ کوئی اس کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں لے کے جاؤ, کسی غیر محرم کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے. ارے شریعت تو کہتی ہے کہ تیری آواز بھی پردہ ہے, تو سڑکوں کے اوپر نکل کے کہتی ہے, بلکہ غیر محرم اس کے جنازے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, نہیں دے سکتا. تو آج وہ عورت کیوں ایسا الفاظ کا استعمال کر رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے دور ہے, حضور کے فرمان سے دور ہے. آج جو عورتیں با حیا ہیں, با پردہ ہیں, با حیا ہیں, با پردہ ہیں, اور اپنے گھروں میں رہ کر اپنے خامند کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے خامند کی امانت کی بھی, عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں. میں آج ان ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آج جو اپنے خامند کا ادب کرتی ہو نا, آج کا آپ کا ادب کیا ہوا کل آپ کے لیے جنت کا باعث بن جائے گا. بہت اچھے, بہت اچھے, جیتے رہیے. یہ سوال ہے جی امان الحق مغل صاحب, کچھ بیویاں کہتی ہیں اپنے بھائیوں سے کہ اکٹھے رہیں, لیکن خامند کو کہتی ہیں کہ الگ رہنا ہے. سوال تو بڑا عجیب سا ہے یہ, لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ اپنے بھائیوں کو کہہ رہی ہے سلوک میں رہیں, آپس میں پیار محبت رکھیں, اکٹھے رہیں. جب اپنی باری آتی ہے تو کہتی ہے الگ ہو جاؤ. تو اس پر تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. دیکھیں یہ شروع سے جب میاں اور بیوی جب ایک بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے نا, اگر وہ برسر روزگار بالکل آپ نے گھر کا نظام چلا رہے ہیں, اگر ان کی زندگی میں کسی کے انوالو ہونے سے زندگی کا نظام درم برم ہوتا ہے تو شرعی لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں, وہ علیحدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ علیحدہ ہو جائیں. جو بیوی ہوتی ہے نا, بیوی اپنی ساس کی خدمت کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ اپنے خامند کی تابعداری کر سکتی ہے, خامند کے حکم کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتی. نفلی روزہ خامند کے حکم بغیر نہیں رکھ سکتی. اگر خامند کہے کہ میری ماں جو ہے اس کو بھی اپنی ماں ہی سمجھ, جی جی بالکل, تو اس کی بھی خدمت کر, تو پھر کیا شریعت جی کہتی ہے؟ پھر خامند کے حکم کی وہ تابعداری کرے, خامند کی تابعداری کرے, اس کی بات کو مانے. ٹھیک ہے, اور اصل میں دیکھا جائے نا تو اگر وہ سمجھ رکھتی ہو نا تو اصل ماں اس کی وہی ہے نا. جی ٹھیک ہے, اور اصل باپ تو وہی ہے نا. پرایا تن جویں کہندے اکثر پنجابی ہوئے جی دھیاں تے پرایا تن. جی جی ٹھیک ہے جی, بہت اچھے جی, بہت اچھے. اور میں ایک جملہ ایڈ کرتا جاؤں کہ ہماری بہن یا بیٹی جب کسی کے گھر جائے تو ہم چاہتے ہیں وہ سکون سے رہے. جی جی, وہ سکون سے اپنی زندگی بسر کرے. تو میں ایک جملہ نصیحت کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ گھر میں جن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے, ہماری بیٹی ہے یا بہن ہے, اگر گھر میں اس کے بھائی, اس کے والد, اس کی والدہ اس کو ڈانٹ بھی لیتے تھے, برا بھلا بھی کہہ لیتے تھے, تو وہ برداشت کرتی ہے بیٹی بہن. جی جی, تب جب دوسرے گھر میں چلے جاتی ہے تو پھر کیوں نہیں برداشت کرتی؟ اگر وہاں پر بھی ہماری بیٹی یا بہن یہی طریقہ سمجھے کہ میرے خاوند کے جو بھائی ہیں وہ میرے بھائی ہیں, ان کے جو والدین ہیں میرے خاوند کے وہ
جو ہے وہ یعنی کہ والدین ہیں، اگر ان کو والدین بھائیوں کو بھائی بہنوں کو بہنیں سمجھیں گی تو یقیناً گھر میں لڑائی کبھی ہوگی ہی نہیں. میرا تو یہ ایمان ہے. تو اسی طرح جو بیٹی ہمارے گھر میں آئے، یعنی کہ اگر میرے گھر میں آ جاتی ہے، میری بیوی ہے، تو وہ بھی اگر اسی طرح اپنے میرے خاندان کو سمجھے تو یقیناً لڑائیاں نہیں ہوں گی. یہ اس کے اوپر ایک نکتہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آ رہی ہے ان کا رہن سہن علیحدہ ہے، جس گھر میں آ رہی ہے ان کا رہن سہن علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھدار ہو تو یہ سوچے کہ میں اکیلی ہوں، یہ گھر کے زیادہ افراد ہیں جی، میں کیوں نہ ہو کہ جو ان کی سوچ ہے میں وہ سوچ اپنا لوں. بہت اچھے. اپنی پچھلی سوچ چھوڑ دوں، ٹھیک ہے. جو ان کی سوچ ہے اس سوچ کو اپنا لوں تو سب لڑائی جھگڑے ختم ہو. بہت اچھے. ناظرین کلام شامل کر لیتے ہیں. اس کے بعد صوفی باصفا صوفی محمد برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ آپ کے حوالے سے مختصر سے گفتگو. ان کے بعد ان گفتگو کے بعد آپ کے مرید خاص ادھر بھی صابری ہیں ادھر بھی صابری ہیں، درمیان میں ایک قادری بیٹھا ہے، لیکن صابری صاحب اتنی دیر تک آپ کی بھی نجات نہیں ہونے والی جب تک آپ قادری نہ ہو. یہ بھی ذہن میں رکھنا. آج کوئی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا، کیونکہ غوث پاک سرکار کا فرمان ہے، چشتی صاحب ایسے ہی ہے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. اگر قدم ہر ولی کے کندھے پر ہے، گردن پر ہے، تو جو ان کے مرید ہیں جب تک غوث پاک سرکار یعنی قادری نہیں ہوں گے تو یقیناً نجات نہیں مل سکتی. ایسے ہی ہے. چشتی و قادری نقشبندی یا سور وردی سبھی تو پینے والے ہیں پیمانہ غوث اعظم. واہ سبحان اللہ. جی مزمل بھائی، کون سا کلام؟ میں چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ذکر ہے، بزم ہے، نشست ہے، تو آپ کا کلام ہی شامل کر لیتے ہیں. منقبت بسم اللہ. جی بسم اللہ. جو قبلہ قاری برار صاحب نے، قاری احمد صابری صاحب نے خطاب کیا ہے سیدہ عائشہ الصدیقہ آپ کی شان میں، بسم اللہ. تو چند اشعار تھوڑی دیر پہلے ملے ہیں، اسی کے میں خلاصہ پیش کرنے لگا. بسم اللہ. بڑا خوبصورت کلام. ماشاءاللہ. جن پہ خوش تھے نبی، جن پہ راز خدا، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، جن کو حجرہ ملا شاہ کونین کا، سیدہ عائشہ، ان کو عظمت ملی اور دوامی ملی، ان کو ہے نوریوں کی سلامی ملی. کیا بیان میں کروں آپ کا مرتبہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، آپ صدیقہ ہیں باپ صدیق ہے، کرتا قرآن بھی ان کی تصدیق ہے، ان کی ہیں خوبیاں سب ورا الورا، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، ان کے اوصاف کیسے بیان کر سکوں، پیش اشکوں کا نذرانہ نہیں میں کروں، ابن سائم یہ ساجد ہے ان کا گدا، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، ابن سائم یہ ساجد ہے ان کا گدا، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ،
جن پہ خوش تھے نبی جن پہ راضی خدا مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ جن کو حجرہ ملا شاہ کونین کا مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ. اب آپ کے شہر سانگلا ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی سر. بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں. ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے. اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں. جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی ابھی تک سلیکشن کر سکتے ہیں. اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں. بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے. جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا. اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں. کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام. جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی. جب مرضی آپ آ سکتے ہیں. ریلوے گلی نمبر 3 سانگلا ہل ضلع ننکانہ صاحب. موبائل نمبر 0300 7212 658. میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے. برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز. پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے. پریکٹیکل ہماری پہچان. اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت. انٹرنیٹ کی کلاسز داخلہ جاری ہے. برائٹ HD فلیکس ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس، اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے. اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں. چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321 669 6980. محمد امان الحق 0321 361 3233. محمد احسان الحق 0300 4389 180. برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلا ہل. ویلکم بیک. یقیناً بہت ہی پیاری گفتگو ہو رہی تھی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے. اور آج آپ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی باصفا ولی کامل صوفی باصفا صوفی محمد برکت علی لدھیانوی علیہ الرحمہ آپ کا یوم عرس پاک بھی منایا جا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں اس پروگرام میں نشست میں آپ کا بھی ذکر خیر ہو جائے، کیونکہ آپ کی بھی ساری زندگی ہمارے لیے ایک بہت ہی پیارا سبق ہے، درس ہے. اور میں نے پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی آپ کا فیضان دیکھا ہے، مریدین دیکھے ہیں، عقیدت مندگان دیکھے ہیں، اہل محبت دیکھے ہیں، آپ سے پیار کرنے والے. یہاں تک آپ کی ایک جو کرامت ہے وہ بھی مجھے نظر آ رہی ہے، ذہن میں آ رہی ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی مانا ہے، آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور بعد میں گزارش کی ہے حضور جب میری جان نکل جائے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا روضہ جو ہے، قبر جو ہے آپ کے قدموں میں ہو، آپ کے پاکستان آپ کے قریب ہو. یعنی کہ گورے جو ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا آپ کے پیچھے، آپ کے ماننے والے، سبحان اللہ، وہ بھی ایسی خواہشات رکھتے. آپ کا بہت فیضان ہے، کتابیں دیکھوں تو بہت ہیں. اسماء النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے تو 99 نام سنے, لیکن میں نے ان کی کتابیں جو دیکھی ہیں, کئی ہزار اسمائے جو مصطفیٰ ہیں وہ اکٹھے کیے, ترجمہ اپنے انداز سے, قرآن پیش کیا, احادیث پیش کی, بزرگ اقوال پیش کیے اس کے حوالے سے. اور میں نے تو ایک دو چند احادیث جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو درود پڑھتا ہے, درود پاک پیش کرتا ہے, اس کے فضائل کے حوالے سے دیکھی ہیں, سنی ہیں, پڑھی ہیں. لیکن میں نے ایک کتاب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, یعنی کہ کتاب کا ٹائٹل ہی یہ ہے, سبحان اللہ. تو اس کتاب میں آپ نے درود شریف کی برکات کے حوالے سے اتنی ساری احادیث اکٹھی کی ہیں, بندہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے, یار اتنا علم, اتنی سرچ جو ہے, اتنا مطالعہ جو ہے, کافی ساری احادیث درود پاک کی برکت کے حوالے سے اس میں شامل کر دی ہیں. تو ایسے ہی آپ کی بے مثال مزید کتب بھی ہیں, کتابیں بھی ہیں, اس طرح فیضان ہے. جی علامہ صاحب, میں چاہتا ہوں آپ کا ذکر خیر بھی ہو جائے, آپ کیا فرمائیں گے صوفی صاحب کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ جی, صوفی باصفا جو آپ فرما رہے تھے, بالکل آپ بجا فرما رہے تھے. صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ایک فقیر انسان تھے, صوفی تھے, فقیر تھے, مٹے ہوئے انسان تھے. اپنی زندگی سادگی میں بسر کر دی, اور اتنی سادگی میں بسر کر دی, اور آپ نے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں اور تصنیح میں بھی زیادہ تصنیح میں بھی, بلکہ آپ کے پاس جو بھی لوگ نظر و نیاز لے کے آتے تھے نا, آپ جب شام کا وقت ہوتا تھا اپنی جیبیں سب خالی کر دیتے تھے. کسی پوچھنے والے پوچھا کہ اتنے لوگ صبح کھانے والے ہیں, جی جی جی, آپ تو سب تقسیم کر رہے ہیں, ٹرک بھر بھر کے آٹے کے آتے تھے, آپ ہم آتے یہ غریبوں میں تقسیم کر دوں گے. کسی نے پوچھا جی یہ کیا کرتے ہیں, کل کا نظام کیسے چلے گا؟ تو آپ ایک جملہ فرماتے تھے, جس نے پیدا کیا وہ کل کا انتظام بھی کر دے گا. قرآن کا فیصلہ ہے نا, جو گن کر رکھتا ہے اللہ گن کر دیتا ہے. جی جی بالکل. اور نوٹوں والی بات سے مجھے یاد آ گئے, پیر سید تحسین حیدر شاہ صاحب مرید خاص ہیں ان کے, تو اکثر و بیشتر دارالانسان یا آپ کا جہاں پہ آستانہ ہے, تو وہاں پر بھی نوکری کے لیے حاضر خدمت ہوتے, گجرمال جہاں جہاں ان کا فیض ہے وہاں پر جانا ہوتا ہے. تو ایک دن آپ ان کی کرامت سنا رہے تھے نوٹوں کے حوالے سے. جی جی. تو کوئی کام کاج کے حوالے سے مزدور لگے ہوئے تھے یا کوئی اور بھی اہل محبت آتا, تو آپ اپنا مسلح اٹھاتے, نئے نئے نوٹ جو تھے وہ نکال کر اس کو دے دیتے. اچھا مریدوں نے دیکھنا یا کچھ تنقیدی نظر والے بھی آئے ہوتے ہیں, تو ان کو پتہ چلیں آپ دیکھتے ہیں جا کے, جی جب وہ اٹھائیں تو نوٹ, جب وہ چلے جائیں بعد میں پھر اٹھائیں کچھ بھی نہیں. یہ کیا معاملہ؟ مختصر یہ کہ بات اڑتی حکمرانوں تک بھی پہنچ گئی کہ پتہ نہیں نیچے نوٹوں والی مشین لگا رکھی ہے شاید آپ نے. تو خیر بڑے ادارے کے مالک تشریف لے آئے, بابا جی تسی لگدا تھلے کو مشین لگائیے, تو اسی چیک کرنے واسطے آئے. آپ نے فرمایا لو چیک کرو. ان کے سامنے نوٹ بھی دے رہے ہیں, بعد میں کہہ رہے لو چیک کرو. جب چیک کرنے کی باری آئی, مسلح اٹھایا, نیچے سے مشینوں سے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی, لیکن کچھ بھی نہیں ملا. تو پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا یہ اس کی عطا ہے, یہ اس کی عطا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ہے نا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, جب قحط سالی آ گئی نا, تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو مٹی باہر سے اٹھا کر مسجد کے اندر پھینکنی ہے. تو بڑی تعداد میں مزدور آ گئے. تو جب شام کا وقت ہوتا ہے نا, تو آپ اپنا مسلح اٹھاتے, اس سے نیچے ایک ایک درہم نکالتے ہوئے سبھی کو دیتے جاتے, ایک ایک نکالتے دیتے جاتے. تو لوگوں نے سوچا کہ بابا جی کے مسلح تھے تھلے تھے بھی بڑے پیسے نے. اور رات کے وقت دو شخص آ گئے, انہوں نے ساری رات جب مسلح اٹھا کر اس میں کھودنا شروع کیا, ساری رات کھودتے رہے, دیکھا کوئی روپیہ نہ ملا. پھر صبح وقت ہوا, سب لوگ مزدور آ گئے, تو وہ بھی دو آ گئے, انہوں نے بھی سارا دن مزدوری کی. تو جب شام کا وقت ہوا مزدوری لینے کا, تو بابا بلے شاہ سامنے آ گئے, اور آپ نے مسلح اسی طرح بچھایا اور بیٹھ گئے, اور نیچے سے نکال کے دیتے جا رہے ہیں. جب وہ دونوں آئے نا, تو ان کو دو دے دیے, سبھی کو ایک درہم, ان کو دو دے دیے. انہوں نے پوچھا بابا یہ کیا بات ہے, سبھی کو ایک ایک دیا ہے, ہم کو دو کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے رات میں بھی بڑی محنت کی ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ بابا جی کا سچا واقعہ, ہمارے خانقاہ ڈوگراں گاڑی چلانے والا شخص جس کا نام صوفی محمد علی ہے, سفید داڑھی ہے, 5 وقت کا نمازی ہے,
اور سچا عاشق رسول ہے اور بابا جی سے عشق کرنے والا ہے. جب میں خانگاہ ڈوگرہ مدرسہ میں پڑھتا تھا تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا آپ صاحب ایک میں زندگی میں واقعہ سن لو اور اس کے بعد ساری زندگی اس کو ذہن نشین کر لینا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ کہتے تھے ہم ٹیوب ویل کے محکمے میں لگے تھے, وہ ہماری ڈیوٹی بھی ادھر دارالحسان کی طرف تھی. تو جب دوپہر کا وقت ہوا نا تو ہمیں بھوک نے جب ستایا تو دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کیوں نہ ہو کہ بابا جی کے پاس جاتے ہیں, سلام بھی کر لیں گے اور لنگر بھی کر لیں گے. تو جب ہم بابا جی کے پاس پہنچے تو آپ آ رہے تھے, آپ کے ساتھ مریدیان بھی تھے اور آپ نے دیکھا وہ سادہ سا چولا آپ نے پہنا ہوتا تھا, سادہ سا. تو صوفی محمد علی کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک شخص آیا, اس نے کہا بابا جی میں اپنی والدہ کو لے کے آیا ہوں, اس کی آنکھوں کا آپریشن کرنا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگلے ماہ کو آنا, تو میں بڑی دور سے آیا ہوں تو مجھے آج ہی آپریشن کروا کے دے. بابا جی نے فرمایا جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا تم ویسا ہی کر لو. ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں جی میں آج ہی آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ ڈاکٹروں سے کہیں تو آپ آج ہی آپریشن ہو جائے. تو جب بار بار اس نے اصرار کیا تو اس نے پھر پیسے نکالے اپنی جیب سے, پیسے نکال کے بابا جی کے سامنے کیے کہ اگر یہ پیسوں سے ہو جاتا ہے تو میں پیسے دیتا ہوں, تم پیسے لے لو اور میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن کر دو. جب آپ نے پیسے دیکھے تو آپ کا چہرہ جو ہے نا سرخ ہو گیا. بابا محمد علی صوفی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے نا وہ چھوٹا سا آپ نے جو پہنا ہوتا تھا چولا جا, تو آپ نے یہاں سے ہاتھ ڈالا, پیسے باہر نکالے, ادھر نکالا پیسے باہر, ادھر نکالتے پیسے. بابا محمد علی کہتا ہے واللہ باللہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ بالکل ساتھ ملی ہوئی ہے جیکٹ, بالکل ایسے ہے لیکن پیسے نکالتے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہمارے سامنے ڈھیر لگ گیا پیسوں کا, سبحان اللہ, ڈھیر لگ گیا, ہم قدموں میں گر گئے. بابا جی یہ کیا ہے احمد, تو کہتا ہے کہ یہ پیسے لے لو اور آنکھوں کا آپریشن کر دے, تیرا تو کیا سمجھتا ہے ہمیں پیسے کی کمی ہے؟ تجھے نہیں پتا برکت علی کا ہاتھ محمد کی جیب میں ہے, جب چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں اتنے نکال لیتا ہوں, لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. برکت علی کا ہاتھ محمد کی جیب میں ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ بڑے لوگ بڑی باتیں کر سکتے ہیں, ناچیز کیا کر سکتا ہے. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جب محمد برکت علی, شروع میں محمد ہو پھر برکت ہو, واہ واہ واہ, پھر علی ہو, کیا بات. جہاں محمد اور علی کی برکت شامل حال ہو وہاں محمد برکت علی لدھیانوی بنتا ہے. تو بسم اللہ کیا فرمائیں گے جی آپ؟ جی شیخ کامل, میں انشاءاللہ وائنڈ اپ جلدی کروں گا. منبع رشد و ہدایت فخر الاولیاء مرشد کریم ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ایک کرامت سناتا چلتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فقط یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ صرف کی جائے, کیونکہ آپ فناف الرسول تھے اور سرکار کے عشق میں اس قدر گم تھے کہ وہ اس کے اوپر بابا بلے شاہ صاحب کا بھی کلام ہے نا کہ عشق تے اگ دو میں برابر تے عشق دا سیک ودیرا, اگ سارے ککھ تے کانے عشق ساڑے تن میرا, تے اگ دا دارو می تے پانی تے عشق دا دارو کیرا, بلے شاہ تھے کچھ نہیں رہنا جتھے عشق ہونا دا ڈیرا. تو یہ جو صرف اللہ اللہ کرتے تھے نا یہ چلے گئے باہر کے ملک. وہ ایک انگریز ان کلمہ پڑھایا تو اسے پڑھانے کے بعد جب تبلیغ شروع کی نا تو قرآن کی وہ آیت ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برخیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا دیا. اس نے کہا حضرت اگلی گفتگو بعد میں ہوگی, یہ بتائیں آنکھ جھپکنے سے پہلے میلوں کا سفر ہے, تخت کس طرح آیا؟ کبھی بات دائیں کبھی بائیں. انہوں نے کہا بات تبھی آگے چلے گی جب پتہ چلے گا کہ تخت کیسے آیا. بات چلتی چلتی اس نے کہا بڑوں کے پاس جاتے ہیں, اور یہ بات چلتی جب پاکستان میں آئے, جب وہ یوں چلے تو داتا صاحب کے آگے سے گزرے تو وہاں اللہ اللہ ہو رہی تھی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں شرک کا ڈر. اس نے کہا نہ میں بھی شرک میں رہا ہوں, شرک کی تو بدبو ہی بہت بری ہے, یہاں تو خوشبو آ رہی ہے, نہ میں نہیں اندر جانا ہے. بڑا اصرار کیا, جب وہ اندر گیا تو بابا جی وہاں تشریف فرما تھے, شیخ کامل آپ تشریف فرما تھے. تو آپ جیسے ہی پہنچے تو آپ نے فرمایا بیلی ٹھنڈا پیو گے, آواز دی نا اس کو, آواز دی کہ بات ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے, زبان میں, اور وہ تھا گرم ٹھنڈے علاقے کا. فرمایا گرم پیوں گا. آپ نے یوں ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور یوں ایسے کیا تو وہ چاہے تو وہ گش کھا کے نیچے گرا. اس ہوش کرانے پوچھا ہوا کیا؟ کہا بس مجھے میرے سوال کا جواب ملے گا. اس نے کیا کہا اتنے دنوں کا سفر ہے, اتنے گھنٹوں کا سفر ہے, یہ چائے بھی میری بیوی کی ہاتھ کی بنی ہے, پیالی بھی میری ہے, کپ بھی میرا ہے, مجھے پتا چلے گا, بسکٹ بھی ہے, مجھے پتا چلے گا تخت ایسے آتا ہے.
اور آپ ایک بہت خوبصورت جو آپ نے ایک اشعار لکھی عشق کے بارے میں، یقیناً بڑے خوبصورت، ایمان میں تازہ فرماتے ہیں کہ محبوب کو دیکھنا محبت کی علامت نہیں ہوتی. ناظرین لطف اٹھائیں گے کہ محبوب کو دیکھنا صاحب بھائی محبت کی علامت نہیں ہوتی. کوئی بن دیکھے ویسے ہی کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کے ابو جہل ہی رہتا ہے. کوئی بن دیکھے ویسے کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کے ابو جہل ہی رہتا ہے. اور شیخ کامل کی بات میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ اپنے شیخ کے متعلق بتائیے، اور انہوں نے صاحب فرما رہے تھے کہ ہم قادری ہیں، آپ صابری، اور اگر ہم اپنا شجرہ دیکھیں تو سب سے پہلے لگتا ہی قادری ہے، پھر اویسیہ اور پھر صابریہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کے شیخ کامل کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بابا جی کے درجات بلند فرمائے. اور اس جو ٹرانسمیشن مجھے سب سے زیادہ بڑی خوشی اور مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ نے اس پرفتن دور میں عوام الناس کو ایک اسلامی لائن پر لگایا ہوا ہے. جو لوگ گانے سنتے تھے اس ٹائم میں، فلمیں دیکھتے تھے، آپ نے ایک اچھی اصلاح کی طرف لگا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ سلامت رکھے اور آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. واہ واہ، یقیناً صوفی باصفا صوفی محمد برکت علی لدھیانوی، آپ کی دینی خدمات ناظرین بہت ہی زیادہ ہے، جتنی ہی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اور خدمت خلق کے حوالے سے جیسا دیکھیں، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے آپریشن ہر ان کے مرکز پر، دالوال دیکھیں، دارالاحسان دیکھیں، بہت بڑا مرکز ہے، وہاں پر قرآن محل کے حوالے سے دیکھیں، آپ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن کتابیں، سبحان اللہ، اور قرآن پاک کے نسخے بہت بہت اعلیٰ، اور نایاب زیارتیں وہاں پر ہیں. اور خدمت خلق کے حوالے سے دیکھیں، آنکھوں کے آپریشن کے لیے ہر سال 2 دفعہ کیمپ لگائے جاتے ہیں، جہاں جہاں ان کے چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور دور دور سے بیرون ممالک سے بھی ڈاکٹر حضرات آتے ہیں. تو بہت ہی آپ کی دینی خدمات ہیں خدمت خلق کے حوالے سے بھی. اور مجھے ایک جملہ ان کا یاد آ رہا ہے، ہمارے استاذی و محترمی اکثر و بیشتر وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا حضرت آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اس نے سوال کیا حضرت آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا اولیاء اللہ، ان کے پاس میں نے تو دیکھا ہے اپنے بھی آتے ہیں بیگانے بھی آتے ہیں، کچھ چاہے سیاستدان ہو یا کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے سبھی تشریف لاتے ہیں. تو آ کے کہنے لگا حضرت آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کربلا کے بعد 2 ہی عقائد بچے تھے، ایک یزید دوسرا حسین. تو میں الحمدللہ حسینی عقیدے کا مالک ہوں، ہم حسینی ہیں اور حسین پاک کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور یہ ذہن میں رہے جو یزیدی ہیں، یزیدی ٹولے کے مالک ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ یزید کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کیونکہ حضور کا فرمان ہے دنیا میں جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ کے اقوال میں سے اس قول کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ رضوی پروڈکشن کے حوالے سے، سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا، ABC گارمنٹس والوں کا، حافظ محمد بلال مبشر صاحب، مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن عتیق بھائی ہوں، ان کے پوری انتظامیہ، پوری ٹیم کا جن جن بھائیوں نے تعاون فرمایا. اور صوفی صاحب کے اس جملے کے ساتھ، جملہ بڑا چھوٹا سا ہے لیکن وزنی بہت ہے، اگر تھوڑا سا غور کریں گے ابھی سنتے ہوئے یا لیٹتے ہوئے، تھوڑا سا جملے پہ غور کریں گے تو یقیناً آپ کو سیدھا راہ نظر آئے گا. اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ مظہر بھائی اظہر بھائی کلام پیش فرمائیں گے. صوفی باصفا مقالات حکمت میں فرماتے ہیں صبح و شام پڑھتے ہو، عمل کیوں نہیں کرتے؟ اسی کے ساتھ میں آج کی ٹرانسمیشن سے اجازت لیتا ہوں. کل ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی اظہر بھائی کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ جی میں احمد علی حاتم صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں، مولا علی کی شان میں. بسم اللہ جی. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی
قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، اللہ اللہ اللہ، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، واہ واہ واہ، قرآن سے مزاج ملتا ہے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا، کوئی ویر وکھا کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔